بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ حضرات میرے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو آن کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ حضرات تک پہنچ جائے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، جو کہ اسلامک تاریخ کے حساب سے پہلا مہینہ ہے۔ تاریخ کے حساب سے دنیا میں دو نظام مشہور و معروف ہیں، ایک شمسی تاریخ ہے، دوسری قمری تاریخ ہے۔ شمسی تاریخ جس کو انگریزی تاریخ کہتے ہیں، یعنی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف منسوب کیا ہے۔ قمری تاریخ چونکہ چاند کی تاریخ ہے، ہجری تاریخ ہے، جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ اسی طرح دنیا کا کام کاج شمسی تاریخ انگریزی تاریخ کے مطابق ہوتا ہے، اور اسلامی احکامات و فرائض اسلامی تاریخ سے انجام دیے جاتے ہیں، جیسا کہ نماز و زکوٰۃ، حج وغیرہ کے احکامات۔ میرے بھائی، ہمیں جاننا چاہیے کہ شمس عربی زبان میں سورج کو کہتے ہیں، اور قمر عربی زبان میں چاند کو کہتے ہیں، اس لیے کہ اسلام کا سارا نظام کا دار و مدار چاند کے گھٹنے اور بڑھنے پر منحصر ہے، جس کو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے۔ محرم کے معنی معظم و محترم اور معزز کے ہیں۔ یقیناً اس کی عظمت و فضیلت کتاب و سنت میں آئی ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالی 2 گنا ثواب عطا کرتے ہیں۔ رمضان کے بعد اس مہینے کا مرتبہ بڑا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ رمضان کے روزے کے بعد بہترین روزے اللہ کا مہینہ محرم ہے، اور فقہائے کرام ان روزوں کے بارے میں مستحب ہونے کے قائل ہیں۔ اور میرے بھائی، اس مہینے میں چند تاریخی واقعات پیش آئے ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ ماہ محرم سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر واقع ہوا۔ ماہ محرم سن 14 ہجری میں جنگ قادسیہ ہوئی۔ اسی جنگ میں مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور کفار کے سردار مشہور زمانہ رستم تھا۔ 3 دن کے سخت مقابلے کے بعد چوتھے روز مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ ماہ محرم سن 18 ہجری شام اور عراق میں طاعون امواس کا سخت جان لیوا وبا پھیلی تھی، اور اسی طرح حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال بھی اسی بیماری سے ہوا، جو اس وقت مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ اس علاقہ میں مصروف جنگ تھے۔ اور اسی سن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے دمشق کے گورنر مقرر ہوئے۔ ماہ محرم سن 24 ہجری حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر میں فاتحانہ داخل ہوئے، اور یہی وہ سن ہے جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تحت خلافت پر متمکن ہوئے۔ ماہ محرم سن 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مع رفقا جام شہادت نوش کیا۔ ماہ محرم سن 67 ہجری میں کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد قتل ہوا۔ ماہ محرم سن 74 ہجری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات ہوئی۔ حوالہ مخلص از ماہ محرم الحرام کے فضائل اور احکام۔
یہ وہ چند تاریخی اشارے ہیں جو محرم الحرام میں واقع ہوئے، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ میرے بھائی، اس مہینے میں روزہ رکھنے کی بھی فضیلت ہے۔ اسلام کے بیشتر احکامات ان کی مخالفت قولاً اور عملاً کی گئی ہے۔ ابتدا میں صرف ایک روزہ رکھا جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ یہود بھی روزہ رکھا کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں مزید ایک روزہ اضافہ کرنے کا حکم دیا، یا تو 9 تاریخ کو روزہ رکھ لیا جائے۔ اس کی تائید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت سے ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کے اندر یہ بات منقول ہے، یا 9 تاریخ کے بجائے 11 تاریخ کو روزہ رکھ لیا جائے۔ اس کا ثبوت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک دوسری روایت میں ہے۔ فقہائے کرام نے ان ارشادات کی روشنی میں تنہا 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی یعنی خلاف اولا لکھا ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عاشورہ کا روزہ رکھنا گناہ ہے، یہ بے اصل بات ہے۔ ماہ محرم کے فضائل اور احکامات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح اس ماہ میں کرنے والے کام، اس ماہ میں چند کام ہے جن کو ہمیں انجام دینا ہے۔ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، یا تو 9، 10 کو رکھیں یا 10 اور 11 کو رکھیں۔ گھر والوں پر خرچ میں توسع کرے، جس کی برکت پورے سال آپ محسوس کرو گے انشاءاللہ العزیز۔ فرائض کا اہتمام اور نفلی عبادات بکثرت کرنا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا اور اتباع سنت کا التزام کرنا۔ اس ماہ میں نہ کرنے والے کام غور سے سنے، وہ امور جن سے اس ماہ محرم میں بچنا چاہیے وہ یہ ہیں: کالا لباس پہننا اور کالا جھنڈا لگانا۔ نمبر 2، نحوست اور غم کا مہینہ سمجھنا۔ نمبر 3، سوگ و تعزیہ اور ماتم کرنا۔ نمبر 4، شربت وغیرہ کی سبیلے لگانا اور کرنا۔ دیگر منگڑ رسوموں کو اپنانا۔ یہ سب باتیں بدعات اور خرافات ہے۔ ان سب باتوں کو اپنے دھیان میں رکھتے ہوئے